جی سامعین اکرام، بلا تاخیر میں قابل احترام محمد اسماعیل سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ احباب ذی وقار، مجلس سہروردیہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کو اس مبارک عرس میں شرکت بہت بہت مبارک ہو۔ صبح سے کلام پڑھے جا رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کی جا رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آج صبح سے عشاء تک اور پھر کل اختتام تک اس محفل میں تلاوت ہوگی، نعت پڑھی جائے گی، پھر نماز کا وقت ہوگا، پھر تلاوت ہوگی، نعت پڑھی جائے گی۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور آگے چونکہ ربیع الاول کی بھی آمد ہے، اس موقع پر بھی گلیاں سجائی جائیں گی، عمارتیں سجائی جائیں گی، گھر گھر چراغاں ہوگا، مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، دیگوں کے منہ کھل جائیں گے، لنگر تقسیم ہوں گے، اور حضور سے محبت کرنے والے اپنی اپنی محبت کا اظہار جو ہے کسی نہ کسی رنگ میں کرتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں خود یہاں جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں کر سکتے۔ اور ادھر پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ محبوب تشریف لے آئیے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں، کہیں خود بلایا جا رہا ہے، اور کہیں جو ہے وہ کہا کہ تم میری دیدار میرا نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ جو محافل ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تجدید ایمان کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے نہیں آتے کہ آ کے بیٹھیں گے، نعت کا حضرات نعت پڑھیں گے، ہم نعت سنیں گے، نعرے لگیں گے، پیسے دیں گے، حضرت صاحب کے ہاتھ چومیں گے، کچھ دعائیں لیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ بیسیکلی یہ سال بعد جو ہم یہاں حاضری دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہر ماہ پیر خانے میں دربار میں حاضری دیتے ہیں، وہ اور زیادہ خوش قسمت ہیں۔ یہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا تجدید کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر یہاں سے قبلہ حضرت سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹریاں چارج کرتے ہیں، تو ہم یہاں بیٹریاں چارج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، بیٹریاں چارج کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ 1980 میں نے میٹرک کیا، تو اس وقت انگریزی کی کتاب میں ایک سمری تھی، ابو بن ادم۔ اگر آپ نے میں سے کسی نے پڑھی ہو ابو بن ادم، مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے۔ ابو بن ادم was very pious man. He was one night sleeping in his room. All of the sudden he woke up. He saw the room flooded with light. وہ ساری مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ اچھا، اس وقت اسی سمجھ نہیں آئی، پڑھتے رہے، تیاری کی، رٹا لگایا، پیپر دے دیا۔ جب بیعت ہوئے تو پھر اس سمری کی سمجھ آئی۔ واقعہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک روشنی ہے، نور بھرا ہوا ہے،
اور ایک فرشتہ بیٹھا سنہری کتاب پر کچھ لکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں، بڑی نکتے کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو آپ کو بڑا تجسس ہوا، پوچھنے لگے میرا نام بھی اس میں ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور غائب ہو گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لو جو ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ لو جو ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگلی رات وہ فرشتہ پھر آیا تو اس نے وہ فہرست دکھائی ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا نام سب سے اوپر تھا۔ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار میں اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھی تھی، سانپ نے ڈنگ مارا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ سانپ نے مجھے ڈنگ مارا ہے، اور جب ایڑی رکھی تھی پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے خیالی میں رکھ دیا تھا، پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ دی۔ ایڑی رکھ دی، سانپ نے ڈنگ مارا، تکلیف ہوئی۔ سانپ ڈنگ مارے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جان سے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ تھا کہ سانپ نے ڈنگ مارا ہے، میرا سانس رک رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جب تک یہ بات تھی، غور کیجئے گا، جب تک یہ بات تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لگائیں گے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ نہیں پتا تھا، مگر انہوں نے اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تھی، انہوں نے ڈنگ کھا لیا تھا۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر جب قضا ہوئی، گود میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اب آپ نے سوچا کہ میں ان کو ڈسٹرب کروں یا اپنی نماز کا خیال کروں، یہ سوچ کے اب نماز نکل رہی تھی تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھلی، پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز رہ رہی تھی۔ تو آپ نے سورج کو حکم دیا، سورج پلٹ آیا، آپ نے نماز ادا کر لی۔ لیکن جب تک سورج پلٹا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ سورج پلٹ آئے گا۔ اللہ حضرت نے کیا خوبصورت کلام لکھا، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے قیمتی نماز ہے۔ صدیق بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، جان بچانا فرض ہے، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرض کو چھوڑ کے سانپ کا ڈنگ کھا لیا۔ صدیق بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ جو ایک عاشق کر سکتا ہے، جو ایک غلام کر سکتا ہے، وہ انہوں نے کر دیا تھا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ فرو کہتے ہیں یہ جو شاخ ہوتی ہیں، درخت کی شاخیں ہیں نا، پھیلی ہوئی ایک تنا ہے، پھر اس کے ساتھ شاخیں ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ باقی کی نماز فرض تھی، چھوڑ دی، جان بچانا فرض تھا، چھوڑ دیا، کس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ان دونوں فرائض سے بڑھ کے زیادہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مومن اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قرآن ٹھیک کہتا ہے
مومن اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے مال جان ہر چیز۔ اور وہ محبت ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ ان آستانوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اصل جو ہم یہاں پر آتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بذریعہ محبت رسول ہم یہاں آتے ہیں، اور وہ محبت رسول یہ اللہ کے ولی دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستو، جب اللہ کے ولی دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں تو اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے مرشد سے اتنی محبت کریں۔ آپ کی محبت کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ تو یہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اپنے مرشد سے زیادہ محبت کریں۔ جب آپ اپنے مرشد سے زیادہ محبت کریں گے تو آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ کیسے محبت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر مرشد کا کام ہے اس محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلا دیں۔ یہ ہے وہ وجہ جس کے حصول کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں، اپنے پیر خانے سے، اپنے مرشد سے، اپنے آستانے سے۔ یقین کیجئے میں لوگوں کی محبت کا دیکھتا ہوں، یہ ماشاءاللہ خان بابا یہاں پر تشریف فرما ہے، مشتاق علی خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان کی زیارت کیا کیجئے۔ یہ لوگ شب و روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک اکٹھا کرتے ہیں، درود پاک اکٹھا کرتے ہیں، پوری دنیا سے درود پاک اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو جب قبلہ حضرت صاحب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں نا 1 ارب 2 ارب اتنے کروڑ، وہ ایسے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا اکٹھا کیا ہوا ہوتا، اور یہ وہ درود پاک ہوتا ہے جو پہلے کسی اور کو احسال نہیں کیا ہوتا، خالصتاً اس کام کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ فیصل آباد میں دوست ہیں، نوید صاحب ہیں، نجیب صاحب ہیں، نئی گاڑی لی، میں نے فون کیا کہاں ہے، کہتا ہے جی نئی گاڑی لی ہے تو حضرت صاحب سے ذرا ہاتھ پھروانے جا رہے ہیں۔ اب فیصل آباد سے گاڑی پہ ہاتھ پھروانے، ان کی گاڑیوں کا نمبر دیکھیں تو 335 ہے جو آستانے کا نمبر ہے۔ یہ محبت کے انداز ہیں۔ اس طرح سے اپنے آستانوں سے محبت کیجیے، اپنے مرشد سے محبت کیجیے، اور جو قبلہ حضرت صاحب نے آج بات کہہ دی، یقین کیجیے وہ آج ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ جب تک آپ ان کی مرشد کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، جب آپ ان کی سنتوں پہ تقلید نہیں کرتے، تو پھر وہ محبت جو ہے وہ ایک بے نام محبت ہے، وہ ایک دکھلاوے کی محبت ہے۔ وہ اکثر دوست نعرہ لگاتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، نہ داڑھی قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ قرآن کا پڑھنا قبول ہے، اور غلامی رسول میں موت قبول ہونے کا دعویٰ کر دیا، ہوتا وہ بھی دعویٰ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آستانے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ سہروردیہ فاؤنڈیشن یہ آپ ہی کی قائم کردہ ہے، آپ ہی کے تعاون سے چلتی ہے۔ جتنے دوست یہاں عرس پر آئیں، کم از کم 1-2 ٹوکن جو ہیں وہ سہروردیہ فاؤنڈیشن کے لازمی لیں، اور سہروردیہ فاؤنڈیشن کے ہاتھ مضبوط کریں۔ دیکھیں روایتی جو پیری مرودی ہے نا وہ تو سارے پاکستان میں بر صغیر میں ہو رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آستانہ جو ہے یہ ایک یونیک جو ہے وہ روایت قائم کرے، ہم خلق خدا کی خدمت میں بھی آگے بڑھ کے کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔